بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کا، عالمگیر صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ موضوع ہے الیکشن 2024 کے نتائج، جماعت اسلامی کی انتخابی کارکردگی اور مستقبل کا منظرنامہ۔ جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ بات جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے سے ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ذہن میں بھی یہ ہے کہ یہ شاید کوئی ذیلی ادارہ ہے جماعت اسلامی کا، اسی لیے شاید دوستوں نے یہ سمجھ لیا کہ جماعت اسلامی پہ زیادہ بات کرنی ہے۔ جو صورتحال ہم نے اس الیکشن میں دیکھی ہے، بہت یعنی کچھ مہینے پہلے سے ہمارے اندازے تھے کہ کیا ہوگا، اور جس طریقے سے ہم تبصرے سنتے تھے، تجزیے سنتے تھے، تو اس میں تقریباً اسی قسم کا نتیجہ تھا۔ یہ ہم خود کہتے رہے کہ اگر جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو کہیں پہ سنبھالا جانا تھا، کہیں پہ کھپانا جانا تھا، تو وہ خیبر پختونخوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا صوبہ تجربہ گاہ رہا ہے، اور اس سے ہٹ کے کوئی نیا تجربہ شاید اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم نے اس الیکشن سے یعنی باتیں تو بہت ہوئیں کہ دھاندلی ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب مستقبل کا منظرنامہ میں مختصراً بات کروں گا کہ ہم نے سیکھا نہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے خود تو نہیں سیکھا، مزید سیاسی جماعتوں کو بہت کچھ سکھایا، لیکن سیاسی جماعتوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ انہوں نے سیکھنا نہیں ہے۔ جس طریقے سے پی ڈی ایم کو بنایا گیا، پھر حکمران اتحاد کا ہم نے اصطلاح سنی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی، جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، لیکن وہ اتحاد کیوں بنا؟ وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف بنا، اور اس سے پہلے بہت پہلے ہم نے ایک اتحاد سنا تھا، دیکھا تھا، متحدہ مجلس عمل، اس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں، اس میں مختلف مسالک کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل تھیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ تو حال ہی میں دیکھا ہے، اسی اتحاد کی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بات کی انتخابی کیمپین میں، اور پھر بعد میں جب پی ڈی ایم بنا، تو جب پی ڈی ایم ٹوٹا، وہ ظاہر ایک انتخابی اتحاد نہیں تھا، تو اسی پی ڈی ایم میں شامل یا حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بات کی، اور جو لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، پھر ان کی باتیں بھی سامنے آئیں۔ مولانا صاحب کی حال ہی میں جو ان کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جی میری فلاں فلاں سے ملاقات ہوئی، تو فلاں فلاں سے ملاقات کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو ہماری سیاسی جماعتوں کے بہت قریبی روابط ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ شکایت یہ تھی کہ جی ہمیں آپ نے بچایا نہیں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے بابر صاحب کی، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ اپنا کندھا پیش کیا ہے، اپنی خدمات آفر کی ہیں کہ جی میں سب سے زیادہ تابعداری کر سکتا ہوں، میں سب سے زیادہ اس ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں کام کر سکتا ہوں۔ تو خامیاں ظاہر ہے کہ بہت ہیں سیاسی جماعتوں کی، اور اگر کوئی بیانیہ کسی نے سیٹ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ہی ہے۔ اگر الخدمت فاؤنڈیشن کی بہت ساری خدمات جماعت اسلامی کیش نہیں کر سکتی، تو پھر یہ بہت ہی یعنی سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی تنظیم کے جس کا انٹرنیشنلی ایک مقام ہے، ایک اس کو مانا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر اس کی خدمات کو، ظاہر ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ نہیں ہوگا، وہ بالکل غیر سیاسی تنظیم ہوگی، لیکن ہم صحافیوں کا تاثر یہ ہے کہ پھر اس کو سیاسی حوالے سے بھی پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی جماعتوں کے اس قسم کی تنظیمیں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں نے سیکھا نہیں ہے، تو سیاسی جماعتوں نے آگے بھی اس چیز سے نہیں سیکھنا۔ یہ جو انتخابی نتیجہ ہے 2024 کا، اس کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یعنی قوم پرست جماعتیں جو اگر ہیں انہوں نے اتحاد نہیں کرنا، جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اتحاد نہیں کرنا، جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جو تمام کی تمام جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتحاد نہیں کرنا۔ ہر کسی نے اپنا کندھا پیش کرنا ہے، ہر کسی نے اپنی خدمات پیش کرنی ہے، اور یہ جو صورتحال ہم اپنے صوبے کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارا صوبہ براہ راست اب افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمارے جو سب سے زیادہ جو چیلنجز ہیں وہ سیکیورٹی کے ہیں۔ تحریک انصاف کا کیا منشور میں یہ چیز ہے کہ
ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کیا صرف امریکہ کے گرد گھومے گی یا افغانستان بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ افغانستان کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ براہ راست پاکستان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو صورتحال ہم نے مولانا فضل الرحمان کے دور افغانستان کے بعد دیکھی ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ مثبت اثرات بھی تھے، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ جو ذمہ داری قبول کرنے والا ایک سلسلہ تھا وہ رک گیا، جو ایک برف تھی وہ پگھل گئی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ تو پھر یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی مولانا فضل الرحمان اس سے سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کیا فائدہ لیا؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس چیز کو اس طریقے سے یعنی چھوڑ دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہا کہ اس چیز کو سنبھالنا کیسے ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ جو اس الیکشن میں ہارا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہارا ہے، اور جو اس الیکشن میں جیتا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیتا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل اور جو انتخابی انجینئرنگ ہے یہ ہوتی رہی ہے، یہ ہوتی رہے گی، اور ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے۔